بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ایشو ٹوڈے میں ہوں آغا ساجد شاہ. ناظرین، کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بات کریں گے. اس وقت مہنگائی کا طوفان پوری ملک و قوم کو لے ڈوبا. ہر روز مہنگائی جس سپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، عوام کو لپیٹ رکھا ہے غربت کے طوفان میں. اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نظر نہیں آئی. بات کی جائے نون لیگ سے تو نون لیگ کی یہ پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوا. کبھی ہسٹری میں 12 روپے لیٹر پیٹرول نہیں بڑھا، اور اس وقت 12 روپے لیٹر جب ایک یعنی 15 دن کے جو گیپ کے اندر ایک دفعہ سمری مسترد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس سے اگلے 15 دن کے بعد پھر دوبارہ اگر مسترد ہوتی ہے تو پھر وہ 10 یا 12 روپے کا پیٹرول پھر اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ان حالات میں پیٹرول بڑھ رہا ہے جب ہماری مالی مستحکم پوزیشن بھی نہیں ہے، جب ہمارا روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، جب ہماری بجلی بڑھ رہی ہے، گیس بڑھ رہی ہے، ہر چیز تیزی کے ساتھ ریٹس اوپر جا رہی ہیں. اور اس وقت ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز ہیں وہ بل بلا اٹھے ہیں اور وہ مجبوراً یہ بولنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہم نے ووٹ دیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس میں عمران خان صاحب کی یہ پریزیڈنٹ حکومت کی نااہلی ہے اس میں، یا ایسے حالات بقول پاکستان تحریک انصاف کے پہلے ایسے حالات بن چکے تھے کہ اگر اس ایرے میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی تو اس نے یہی سلوک کرنا تھا یا ایسے ہی حالات ہونے تھے، کیونکہ ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا. جیسے خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہم IMF کی طرف نہیں جائیں گے، قرضوں کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن مجبوراً ان کو جانا پڑا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب 4 سال کی کارکردگی میں کیا ایسی سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اب تک ایسا کیا گراؤنڈ ورک کیا ہے، پبلک تک ایسا کیا ریلیف پہنچا دیا ہے جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا یا ہمیں نظر آنا چاہیے. اور اگلا 5 سالہ وہ پاکستان تحریک انصاف روشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر سے آئیں گے. ان کے پاس ایسے کیا گراؤنڈز ہیں، ایسا ان کا کیا گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل لیول پہ یا ایسے لانگ ٹرم پالیسیز کون سی انٹروڈیوس کروائی ہیں جس کے بعد وہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن نے اب تک کیا ہوم ورک کیا ہے. اپوزیشن اب تک متحد ہو کر PDM بار بار متحد ہو کر بار بار اس ایک جماعت کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ایسی کیا غلطیاں ہیں، ایسی کیا نااہلیاں ہیں، ایسی کیا ناکامیاں ہیں جس کا ابھی تک مداوع نہیں کیا جا سکا؟ اب بھی اس سچویشن میں بھی جب لانگ مارچ کا اعلان کی PDM کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا کل یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا رسک لینا پڑے گا، یعنی الفاظ ان کے تھے رسک لینا پڑے گا. رسک کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو خدشہ ہے کہ شاید ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں اور ناکام ہو جائیں. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو اب تو جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، سینیریو کریٹ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت تو عوام بھی اپوزیشن کے بھرپور ساتھ ہے. جھوٹے نعرے جو ہیں وہ اب مزید ان کی ان کا جو انسپریشن تھی وہ لوگوں سے ختم ہو چکی ہے، لوگ بلبلا اٹھے ہیں. تو ان تمام حوالوں سے پروگرام میں آج بات کریں گے کہ اب تک کی حالیہ گورنمنٹ کی کارکردگی کیا رہی ہے اور آئندہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ دوبارہ نمبر گیم ان کی بہتر ہو سکے یا اپوزیشن کی بہتر ہو سکے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جمشید خان صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایکٹیو ورکر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ آباد سے ظفر اقبال تاڑڑ، ایڈوکیٹ، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں حافظ آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. آپ دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے آپ سے ہی جاننا چاہوں گا تاڑڑ صاحب، پاکستان پہلے تو آپ کو میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ون کیا ہے حافظ آباد میں، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور گورننگ باڈی میں ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مبارک دی. آپ دوستوں کی محبتوں سے سر جیت ہوئی ہے. تاڑڑ صاحب، حکومتوں میں تو سارے آتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی آپ کا ساتھ ساتھ تعلق ہے، آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، سیاست کے حوالے سے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. حکومت میں آ جانا تو شاید آسان ہے لیکن ڈیلیور کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس باقی حکومت 1 سال جو ٹائم پیریڈ رہ گیا ہے، یہ کرنے کا کوئی جواز باقی رہ گیا ہے؟ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہے ان حالات میں؟ سر بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی اچھا ہے. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا، جواب بھی اچھا ہونا چاہیے. جو
سے بہت زیادہ بہتر ہے. میں اگر حفظ آباد کی بات کروں تو حفظ آباد میں پہلی 10 سال گورنمنٹ رہی ہے نون لیگ کی. پنجاب میں بھی نون لیگ تھی اور حفظ آباد میں بھی نون لیگ رہی ہے. کوئی میگا پروجیکٹ حفظ آباد میں نہیں آیا. اس گورنمنٹ کے آتے ہی ہمیں ایک تو یونیورسٹی آف حفظ آباد جس کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں اور ایک سر 400 بیڈ کا ہاسپٹل جس کے بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں. دونوں کی دونوں چیزیں یہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر میں عرض کرتا ہوں کہ جو حفظ آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ بہتر کام کر رہی ہے. جو چھوٹی پروجیکٹ ہے ان پہ بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے. ایون کہ میں اگر کہوں کہ حفظ آباد کی جو میری یو سی ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو پکی نہ ہوئی ہو. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہمارے فارن افیئرس ہیں جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس کا کوئی فارن منسٹر ہی نہیں تھا اور ٹوٹلی پاکستان کی جو فارن پالیسیز ہیں ٹوٹلی ناکام تھی. کسی قسم کی کوئی ہے تھی. وہ ہمارے آخری سال میں فارن منسٹر بنے اور ان کو انڈیا میں جس طرح ان کو انسلٹ کیا گیا وہ پاکستان کی انسلٹ تھی. اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو سمجھتا. دوسری سر آپ نے سوال کیا معیشت کے حوالے سے. یہ دیکھیں معیشت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ 22 ارب ڈالر سے پلس ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سنبھالی تھی تو اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ 12 ارب ڈالر تک رہ گئے تھے اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو میں سر اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مہنگائی جو آئی ہے مہنگائی کی جو لہر ہے وہ کووڈ کی وجہ سے آئی ہے اور وہ پوری دنیا میں آئی ہے. ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو فیول پرائس ہے وہ کتنی زیادہ انکریز کی ہے تو اس حساب سے پاکستان میں فیول پرائس جو ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے. بنسبت اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انکریز ہوئی اور انکریز کیوں کیسے ہوئی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ 7 سال کی بلند ترین سطح پہ آ گئی. تو اس کی آفٹر آل پاکستان میں بھی اس کے اثرات آ رہے تھے تو وہ پاکستان میں آئے ہیں. پاکستان کی عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جو اثرات آ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے آ رہے ہیں اس میں اس گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ مہنگائی کرنے میں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی کوئی نائل ہی ہو کہ پاکستان میں مہنگائی آئی ہے تو پوری دنیا میں نہیں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کو دیوالیہ کر کے چھوڑا گیا جب پاکستان کی انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا گیا تو پھر یہی حال ہونا تھا. اس کو سنبھالا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور جس قدر ظفر صاحب مجھے ایک چیز ہی بتائیے گا. آپ کی ساری گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عوام اس وقت بہت خوشحال ہیں اور سب اوکے کی رپورٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں عوام اور یہ پبلک اور یہ باقی جو اپوزیشن یہ تمام لوگ مطمئن ہیں اور پوری دنیا مطمئن ہے پاکستان کی اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے آپ سمجھتے ہیں بالکل مطمئن ہے. اگر یہ مہنگائی ہوئی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, تمام دنیا میں ہوئی ہے, ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے وزیر اعظم صاحب تو خود کل آپ کے وزیر اعظم صاحب خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ مہنگائی ہوئی ہے, بہت مہنگائی ہوئی ہے اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بٹ آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہوئی ہے, پاکستان میں ہوگی تو کیا بات ہے؟ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی جس قدر پوری دنیا میں ہوئی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری سر یہ ہے کہ جب آپ کے گھر چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ قرضہ تو لیں گے یا پھر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اچھا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں طارق صاحب ایک چیز آپ ایک بات بتائیے گا سر, میری ریکویسٹ سنیے. آپ یہ کہتے ہیں میگا پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, 4 سال کے بعد آپ کے حفظ آباد میں یونیورسٹی یا ہاسپٹل کا کوئی پلان ہے وہ بھی ابھی ٹینڈر ہوا ہے, اگلے مزید 5-10 سال اس چیز میں لگ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت گورنمنٹ کی آئی تو پھر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. اب تک یہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ اب تک 4 سال کے اندر صرف ایک ہی بات آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ دیوالیہ ہو چکا تھا ٹھیک ہو جائے گا, دیوالیہ ہو چکا تھا ٹھیک ہو جائے گا.
کب تک ہمیں اس چکر میں پھنسایا جائے گا اور اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے؟ کب تک مزید آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کب یہ مہنگائی واپس آئے گی؟ یہ تو 3 مہینے کا ہمارے پاس ٹائم تھا، 3 مہینے سے 1 سال کا ٹائم ہوا، 1 سال کے بعد اب مزید یہ حالات پیدا ہو گئے، کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ سر میں عرض کر رہا ہوں میگا پروجیکٹ پہلے آئی کوئی نہیں حفظ آباد میں، کوئی سنگل ون میگا پروجیکٹ حفظ آباد میں آئی نہیں، اب آیا کام شروع ہے اس پہ، تو انشاءاللہ جب ایک سٹیپ ہم نے لے لیا، جب کوئی سٹیپ لیں گے تو سفر طے ہوگا نا۔ 4 سال کے بعد ایک سٹیپ لیا، 4 سال تک حافظ آباد میں کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا تھا۔ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جتنے چھوٹے ایشوز تھے وہ آلموسٹ حفظ آباد کی یوسی لیول تک ریزالو ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میگا پروجیکٹ آ گئے۔ اس کے بعد سر میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ میری آفر ہے، یہ نون لیگ والے، یہ زرداری کے جتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے پاکستان میں لے آئے، نہ مہنگائی رہے گی، نہ پاکستان پہ قرضہ رہے گا، پاکستان ایک دفعہ ایسے بوسٹ کر دے گا جیسے پاکستان میں موجودہ عمران خان کا کوئی سر نعرے تو پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں ہے، ان کے اوپر کیسز کو سپیڈی ٹرائل کر کے، ان کو پنش کر کے ان کے پیسے کیوں نہیں لا رہی ہے ابھی تک 4 سال میں کیا ورکنگ ہوئی ہے؟ سر آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کو جو جوڈیشل پروسیجر آپ کو اس کو پتا ہے کہ کس طرف ہمارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پرولونگ ہوتے ہیں۔ آپ اچھا طارق صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے گا، آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ تو سپیڈی اس کو کرنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ جوڈیشل کا ایک پروسیس کا حصہ ہے اس لیے گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی، ایسے ہی ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے، ہو جائے گا، ایسے ہی کہہ رہی ہیں اب؟ پارلیمنٹ سے لیجسلیشن ہوگی اور اس میں سپیڈی جسٹس، تو پھر لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ نہیں طارق صاحب میری بات سنیے گا، طارق صاحب آپ 2 باتیں ایک ٹائم میں کر رہی ہیں، لیجسلیشن کا قصور ہے یا جوڈیشل پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں تو لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ جوڈیشل پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جوڈیشل پروسیس کے تھرو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، لیکن دوسری طرف آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کل یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا ہماری غلطی تھی۔ تو کیا جوڈیشل پروسیس آپ کر رہے ہیں یا جوڈیشری خود کر رہی ہے؟ تھوڑا کلیئر کیجئے گا اس کو۔ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ سپیڈی جسٹس کے لیے آئین میں، لا میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اس میں ایک ٹائم فریم ہو کہ جس کے تحت کورٹ سے فیصلے ہونے ہیں، اس کے بعد ان کو جو عدالت اس ٹائم فریم میں فیصلہ نہیں کرتی۔ تو ٹائم فریم کس نے کرنا ہے؟ لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ مجھے اس چیز کا بتا دیں، لیجسلیشن 4 سال میں کیوں نہیں ہو سکی اب تک؟ کس نے کرنی ہے لیجسلیشن؟ بے بہا بل پاس ہو چکے ہیں۔ لیجسلیشن جب اس طرح کی کوئی بھی آتی ہے، کوئی بھی لیجسلیشن جو اپوزیشن اس کو اپوز کرتی ہے، تو جب تک اپوزیشن اس طرح کی لیجسلیشن میں حکومت کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ جب سپورٹ کرے گی تو لیجسلیشن ہوگا۔ طارق صاحب اپوزیشن نے سینٹ کے الیکشن میں بھی سپورٹ نہیں کیا، بجٹ میں بھی سپورٹ نہیں کیا۔ میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف، جمشید صاحب سب ٹھیک چل رہا ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ طارق صاحب کہتے ہیں کہ بالکل پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے، پاکستان میں آ گئی تو کیا، اور اتنے بھی برے حالات نہیں ہوئے، اب تو فارن ریزرو بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت غریب عوام کو، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو فارن ریزرو سے مطلب ہے یا اپنی 2 ٹائم کی روٹی سے مطلب ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ساجد شاہ صاحب۔ ایک شاید ظفر صاحب کو یاد نہیں کہ پچھلے 1-2 پروگراموں میں یہ کچھ چیزیں ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور وہ آن دا ریکارڈ ہے۔ مہنگائی انہوں نے خود ایکسیپٹ کی ہے، انہوں نے کہا تھا میں باقی باتیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، مہنگائی میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ اور آج کوئی 3 مہینے بعد آج پرائم منسٹر نے بھی وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں مان رہا ہوں کہ مہنگائی ہے۔ یہ میجر چیز یہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں جو ابھی طارق صاحب نہیں مان رہے، یہ 1-2 مہینے بعد آن ریکارڈ وہ بھی مانیں گے اور اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر بھی مانے گا۔ اب جو انہوں نے جس بات پر ایک اور کام کرتے ہیں، شاہ جی، ہم اٹھاتے ہیں کیمرہ اور یہ بازار میں چلے جاتے ہیں بجائے اسٹوڈیو کے۔ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی قوت خرید کیا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں،
اور یہ تو پورا اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم جو ایک سسٹم کریٹ کیا گیا تھا، ایک سیاسی لوگوں کی ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو گرا کے اور یہ ہائیبریڈ سسٹم قائم کیا گیا تھا، اب ہائیبریڈ سسٹم ناکام ہو چکا ہے اور اس کو لانے والے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، اس کو کوئی بندے اس کے ساتھ ایک ٹیم اس نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے اور کچھ ہم دے دیں گے، بندے کو ساتھ لگا دیں گے، یہ کام چلا لے گا، کام یہ کرے گا، ہم دیکھتے رہیں گے۔ لیکن ان کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ معیشت کی صورتحال اور یہ ملک کہاں چلا جائے گا جو ابھی یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے۔ اب تو وہ لانے والے بھی میں پریشان ہیں۔ تھوڑا ڈس ایگری کروں گا، ویسے تو آپ سب کہتے ہیں بڑے فنکار لوگ ہیں، آپ سب نے پوری پی ڈی ایم نے کوشش کر لی ہے، تو اب اگر اتنے بے وقوف تو وہ نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کون چلا سکے گا کون نہیں چلا سکے گا، ان کی اتنی بڑی مس کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اگر بقول آپ کے اگر کوئی ان کو لانے والا تھا۔ مجھے ایک چیز کا بتائیے گا، جب یہ دھرنا ہوا 2014 میں، تو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ سے اس قدر لوگ یا دوسری گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پہلے اس سے پہلے ٹینیور گزارا تنگ آ چکے تھے، ان کے بھی نعروں، ان کے بھی وعدوں، ان کی بھی مہنگائی، ان کی بھی معاشی صورتحال سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ جس کے بعد جب ان کو کوئی مسیحا نظر آیا تو لوگ اس طرف ٹرن کر گئے اور لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو یہ ان کی نالائکی اور نااہلی نہیں تھی اس وقت؟ نہیں شاہ جی، بالکل یہ بات نہیں تھی، وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، ہمیں سازش کیسے ہوئی ہے؟ دھرنے کریٹ کیے گئے ہیں اور یہ پورا ایک سکرپٹ لکھا گیا ہے، اس میں یہ حکومت کی جب بات کریں اس وقت کا جی بی ڈی دیکھ لیں، اس وقت کی ترقی دیکھ لیں، اس وقت کی لوگوں کی آسانیاں دیکھ لیں، آپ ابھی صرف ساجد صاحب آٹے کا مقابلہ کر لیں، آٹا اس وقت 3500 روپے کلو تھا جس وقت دھرنے کریٹ کیے گئے، جس وقت بجلی کے بل جلائے گئے 12 روپے یونٹ بجلی کے بل تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے، مجھے ایک چیز کا بتائیے گا، آپ کمپیئر کر رہے ہیں آج کی حکومت آج کے دور سے اس وقت کے دور کے آٹے کا ریٹ اور بجلی کا ریٹ اور پیٹرول کا ریٹ، آپ اپنے پہلے دور سے جب مشرف صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس وقت سے کمپیریزن کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس دور کے بعد یہ چیزیں بڑھی تھیں یا کم ہوئی تھیں؟ تو وہ تھوڑی بہت ہی تو بڑھ، یہی میں یہ نہیں، لیکن یہ جو 3-4% جو بڑھ گیا، آپ پیٹرول دیکھ لیں اور یہ اس میں ساجد صاحب ہو کیا رہا ہے، اس میں جو آپ کا پیٹرول ہے اس میں ٹیکسز فکس کیے گئے ہیں، اب ڈیزل میں ٹیکسز فکس کیے گئے ہیں، اس میں بجلی کے بل میں ٹیکسز تو ہونے چاہیے نا، ٹیکسز تو ملک کا نظام چلانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹیکسز نہیں ہوں گے تو پھر سسٹم چلے گا کیسے؟ آج تک ہم لوگ ٹیکس چور تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن کے حوالے سے بھی اور جو باقی ورکنگ کے حوالے سے چیزیں ہماری رشوت ستانی کے حوالے سے پوری دنیا میں جو ہمارا نمبر گیم آ رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ٹیکسز اگر نہیں ہم دیں گے تو پھر حکومت غریب ہوگی، جب حکومت غریب ہوگی تو پھر پروجیکٹس کیسے ہوں گے، سسٹم کیسے چلے گا، پھر ہم قرضوں کی طرف ہی جائیں گے۔ نہیں شاہ جی، پہلے بھی تو چل رہا تھا نا، پہلے کیسے چل رہا تھا؟ ایسے بہتری کی طرف نہیں جا رہے تھے، پیچھے جا رہے تھے معاملات۔ جس طرح نون لیگ کی حکومت چل رہی تھی وہ اس دور میں آپ میگا پروجیکٹ دیکھیں، بجلی کے پروجیکٹ دیکھیں اور کیا کیا انہوں نے کام کیے تھے، اگر یہ ان کی ٹانگیں کھینچی نہ جاتی تو آج ملک اس صورتحال میں نہ ہوتا جہاں آ جائے۔ ان کے ساتھ مین پرابلم کیا آئی ہے؟ ان کے ساتھ مین پرابلم یہ آئی ہے کہ ان کو حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا۔ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ ڈسکریڈٹ دیتے ہیں جس بات پہ کہ انہوں نے 30 سال نون لیگ نے کیے ہیں، 30 سال پیپل پارٹی نے کیے ہیں، وہ ان کے یہ بات ان کے کریڈٹ، انہوں نے یہ سیکھی ہیں باتیں، یہ حکومت کرنے کے بعد انہوں نے سیکھی ہیں، جن کو تجربہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے یہ تو پارٹی ابھی وہ ڈیولپ ہوئی ہے، ان کے ساتھ تو پہلے بندہ ہی کوئی نہیں تھا، جب یہ ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں، ابھی یہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے تو کوئی یونین کونسل نہیں۔ اچھا ایک چیز کا مجھے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، تجربے کے بغیر جو بندہ کام کرتا ہے، نئے لوگوں کو لانے، ینگسٹرس کی بات یہ کرتے ہیں تو ینگسٹرس کو بھی ایکسپیرینسڈ ہو تو اس کو را ہینڈ تو کوئی جاب بھی نہیں دیتا، بات درست ہے۔ اب اپوزیشن تو را ہینڈ نہیں ہے نا، کھلاڑی ہے نا، حکومت کی بھی یہ سب باتیں ٹھیک ہے، اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دے رہی؟ ابھی تک رسک کی باتیں کرتے ہیں، ابھی تک عدم اعتماد کیوں نہیں لائی جا رہی؟ ابھی تک ایسے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیے جا رہے، دھرنے کیوں نہیں کیے جا رہے، یا ایسی چیزیں عوام کو باہر نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ آلدو کہ عوام سب کی نظر میں تنگ آ چکی ہے، عوام اٹھ کھڑی ہونے کے لیے تیار بھی ہے، ایسا رسک کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ابھی بھی لانگ مارچ کے لیے ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے، پہلے بھی لانگ مارچ کیا گیا، فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، باقی لوگوں کی جانب سے یہ چیزیں کوشش کی گئی ہیں، لیکن فیلئر ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟
साहिब साहब एक बात से तो मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि अपोजिशन एक एजेंडे पे मुतफिक नहीं थी, बिखरी हुई थी। और अभी देखें ना, अभी क्यों हुकूमत को हाथ पांव पड़ गए हैं। अभी ये हुकूमत तो वेलकम कह रही है बार बार, ठीक है जी आप आए। हुकूमत जो कल साहब हुआ है, जो कल ये जो इन्होंने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया है, हुकूमत जलसे नहीं करती, हुकूमत अपने काम करती है। अपोजिशन का काम होता है जलसे करना, लेकिन इन्हें क्यों दफ्तरों से निकलना पड़ा है। जलसे तो हर दौर में होते आए हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, खुद शहबाज शरीफ जलसे करते हैं, नवाज शरीफ जब जलसे करते हैं। आखिरी साल तो वैसी कैंपेन का दौर होता है, टाइम होता है, ये नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी अभी आखिरी साल तो नहीं है ना, अभी इलेक्शन तकरीबन टाइम स्टार्ट हो गया नहीं हुई। अभी तो ये निकले हैं कि जो ये जो अपोजिशन अभी एक नुक्ते पे यकजा हुई है, और वो नुक्ता क्या है, अभी वो इस बात पे मुतफिक हो गया तमाम। आपने मरियम नवाज की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो इस नुक्ते पे अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, अदम एतमाद पे उनका इत्तफाक हो गया है तमाम। नून का नहीं था, पीपल पार्टी पहले कह रही थी, नून उस वक्त इस्तीफों की बात कर रही थी, इनमें इत्तफाक नहीं था। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन अभी वो एक नुक्ते पे हो गए हैं, और वो यकजा होना ही इनको हाथ पांव पड़ गए हैं, और इन्हें आप कहते हैं आखिरी साल कैंपेन का साल नहीं है, आपकी कैलकुलेशन है कि ये 5 साल पूरे करेगी गवर्नमेंट? ये नहीं करेगी। आपने कभी आखिरी साल नहीं, अगर ये नहीं करेगी तो आखिरी साल के आखिरी महीना आप कह सकते हैं। अगर ये टाइम पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप ये कैंपेन ठीक कर रहे हैं। अगर आप फिर समझ कैसे कहते हैं? एक तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वज़ीर आज़म को आज तक टाइम पूरा करने दिया गया है? तो उसका जवाब यही है कि नहीं। 70 साल में आज तक कोई वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा नहीं कर सका। 2 साल 3 साल या वो कत्ल हो जाता है या उसको वो लटका दिया जाता है। सबसे पहले जो बेहतरीन कोशिश की थी इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लाने की, वो मैं अभी भी मानता हूँ वो जुल्फ़िकार भुट्टो की थी, लेकिन नहीं चलने दिया गया। आप तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फॉलोअर हैं उनको भी चलने नहीं देते, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अभी मजबूरी है, PDM उनके साथ चल रहे हैं, अदरवाइज़ तो आपका सच कोई इत्तफाक उनके साथ आइंदा आने वाले टाइम में भी मुश्किल ही इल्हाक नहीं हो सकेगा। तारड़ साहब मुझे इस हवाले से बताइएगा कि अभी जिस तरह जमशेद साहब ने बात की है इस हवाले से कि टेन्योर इनका पूरा नहीं होगा, आपको क्या नज़र आ रहा है? आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे टाइम पूरा होगा? बात तो दुरुस्त है वज़ीर आज़म साहब, क्या फिर वज़ीर आज़म खाली चेंज होंगे, हुकूमत चलती रहेगी या हुकूमत भी कोलैप्स कर जाएगी? पहले तो सर मैं अर्ज कर दूं कि ये मेरे भाई फरमा रहे थे कि स्क्रिप्ट लिखा गया, क्या उस स्क्रिप्ट में ये लिखा गया था कि एमन फील्ड जो है, जो लंदन में अपार्टमेंट है, वो इनके हैं नहीं है? उसमें ये भी चीजें लिखी गई थी कि पार्लियामेंट में ये बयान दो, और वो पहले से लिखते रहे ना आराम से, उसके बाद चीजें ओपन हो गई हैं। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट में ये भी लिखा गया था कि आप अदालत में और बयान दें, पार्लियामेंट में और बयान दें, और उसके बाद फिर कतरी खत ले आए। ये क्या सारी चीजें स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी? इसके साथ साथ मैं अर्ज करता हूँ, ये तो हो गया इनका, और ये फरमा रहे हैं, आपने उनसे पूछा था कि अपोजिशन जो है वो क्यों नहीं कोई मेन स्टांस ले रही, तो फरमा रहे थे मेरे भाई के किसी भी PM को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। अच्छा, ये मेरे ख्याल से तो मैंने तो देखा है कि लास्ट टाइम इनकी गवर्नमेंट ही 5 साल रही है। नहीं, गवर्नमेंट रही है, PM नहीं रहे, गवर्नमेंट रही है, PM नहीं रहे 5 साल ना। आखिरी टाइम में उनको भी फिर शिफ्ट कर दिया गया, बस सबको ले आए थे। तो जब 4 साल करने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे गुजर गए, हमें तो होश ही नहीं थी, हम तो अभी समझ रहे थे। हालांकि कहते थे कि हमारा तो तजर्बा है, और उस तजर्बे में ये मुल्क को 12 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, सारे के सारे पैसे खा गए, और उस जितने इन्होंने माल कमाया, खाया, लगाया, ये इनका फार्मूला था। ये खाता है तो लगाता भी है। अब उन्होंने वो खा भी लिए, लगा भी लिए, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा ठीक है कुछ खाया नहीं है तो लगाया नहीं है। वैसे ये नून लीग के जो सपोर्टर थे वो ये बात तो कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, एडमिट करते हैं, बट जो टॉप लीडरशिप है वो ये एडमिट नहीं करते कि हम खाते हैं, वो लगाने की बात करते हैं। एनीवे जी, नून लीग का बंदा ये नहीं कहता कि इमरान खान खाता है, हाँ ठीक है ना, उनके बारे में नहीं, ये बात भी एक मिसकंसेप्शन है, वो खाता नहीं है तो फिर ये है कि वो खाने तो देता है ना, चले खुद नहीं खाता, लोगों को खाने देता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा तारड़ साहब मुझे ये बताइएगा,
لانگ مارچ کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ حکومت کو اب ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی ہے یا ویلکم کر رہی ہیں؟ کیا پلان کر رہی ہیں؟ سر گورنمنٹ جو ہے یہ پہلے دھرنیاں دیکھی ہوئی ہیں، ان کی جتنی دھرنیاں پہلے ہوئی ہیں یہ پہلے دھرنیاں سر دھرنا تو بڑا ہوتا ہے نا، یہ دھرنیاں ہوتی ہیں درست ہے، چھوٹی چھوٹی جو 10 درست ہے۔ 15 20 بندے لے کے آ جانا، 200 بندہ لے کے آ جانا، 400 بندہ، یہ سر دھرنیاں ہوتی ہے، دھرنے تو نہیں نہ ہوتے، لانگ مارچ تو نہیں نا اس کو کہہ سکتے۔ سر پہلے یہ ریزائن پہ آئے تو بھاگے، ان کے اپنے لوگ اپنا اسپیکر کے ساتھ اور ان کا آیا ہم نے تو دی ہی نہیں ریزائن۔ تو ووٹ آف کانفیڈنس کی نو کانفیڈنس کی بات کر لیں تو یہ سینٹ کا چیئرمین کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ انہوں نے پہلے دیکھ لیا ہے، تو جو ان کا حال ہوا تھا، اب یہ فرما رہے تھے کہ جو لانے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، عوام لانے والی ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ کل کے جلسے کا ہی دیکھ لیں، کل کے جلسے میں کتنے، یہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جلسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نواز شریف کتنے جلسے کر کے کیا، یہ نہیں ان کو میرے بھائی کو یاد کے کتنے لوگوں کو جہاں پہ جاتا تھا اربوں روپے ہم دے دیں گے، اس ضلع کو ہم جناب یہ یونیورسٹی بھی مل گئی، یہ جناب اس کو سڑکیں بھی ساری مل گئی، ہاسپٹل بھی مل گئے سارے کے سارے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، نہیں اب لانگ مارچ کو ویلکم کر رہی ہیں یا ہرڈلز کریٹ کی جائیں گی، کنٹینرز لگائے جائیں گے، ایک دفعہ پھر ملک کو معاشی استحصال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میں تو سر سمجھ رہا ہوں کہ لانگ مارچ ہو ہی نہیں رہا، یہ کہہ رہے تھے ایک نقطے پہ ہے، یہ کون سے نقطے پہ تھے؟ پہلے بھی جب ان کا نقطہ تو ایک ہی ہے، مال بچاؤ کھال بچاؤ، وہی نقطہ ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں یہ 4 سالوں میں پہلے ساری کی ساری باتیں ان کی دھرنے کی بھی ہوئی، استعفے کی بھی ہوئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پار ہونے کے بعد ساری کی ساری چیزیں یہ بینک پہ گئے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے بھی دھرنا کیا، پھر وہ بھی گئے، اب وہ جو ہے اپنا نابالغ وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اب دیکھیے اب 20 ہے، صبح 20 ہے اور طاہر صاحب چلیں وہ بالغ ہوئے ہیں نہیں ہوئے، سیاسی طور پر وہ بالغ ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ چلیں وہ ان کی ایک پرسنل چیزیں ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں اگر یہ آ رہی ہیں تو ویلکم کیا جائے گا یا ایک دفعہ پھر جلاؤ گھراؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اس ملک کو؟ سمجھتا ہوں کہ سر ان کو ویلکم کیا جائے گا اور یہ آئیں گے تو ویلکم کیا جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں یہ آ ہی نہیں رہا ہے، ابھی تک ان کی کوئی ایسی اسٹریٹجی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی آ بھی رہے ہیں کہ نہیں، ایک نقطے پہ تو آیا نہیں ہے۔ 27 فروری کو یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیے اس میں؟ چلیں دیکھ لیتے ایک ہفتے میں چیزیں، ایک ہفتے میں سب سامنے آ جائے گا۔ جمشید صاحب ایک بات اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس سے پہلے ہی ان کا کام ہو جانا ہے، اور یہ جو نو کانفیڈنس کی موو ہے یہی ان سے سنبھالی نہیں جائے گی، اور یہ بات ایک ہفتہ رہ گیا، 27 فروری کو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے لانگ مارچ کی، تو نو کانفیڈنس کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کب تک آ رہی ہے؟ وہ اس کا کوئی ٹائم تو میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ جلدی ہو جائے گی، اور وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو ان کی اتحادی پارٹیوں میں سے کسی نے ٹوٹ کے آنا ہے یا وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ آ جائے گی یا ان کا ساتھ چھوڑ جائے گی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، جی ڈی اے نہیں ہوگی، ایم کیو ایم نہیں ہوگی، قوف لیگ نہیں ہوگی، اور ان پارٹیوں میں سے نہیں ہوگا ان کے جو ووٹنگ کے دوران ہی جو ہے نا، اب وہ جو اپوزیشن اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ چونکہ اسپیکر ان کا ہے تو گنتی میں بھی کوئی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں 2-3 بندے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا، آخری چیز پوچھنے جا رہا ہوں، پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا، آپ نہیں سمجھتے، آپ خود ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹر ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے، آپ بار بار کہتے ہیں وزیر اعظم کو چلنے نہیں دیتے، 5 سال پورے نہیں ہونے دیتے، فارچونیٹلی آپ کہہ لیں کہ پچھلی 2 گورنمنٹ سے جنہوں نے 5 سال پورے کی ہیں، اس سے پہلے نہیں چلنے دی گئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو چلنے دیا تھا، دھرنے مطلب بدلہ لے رہے ہیں، انہوں نے چلنے نہیں دیا، اس لیے آپ کو بدلہ لینا دھرنا کس نے سٹارٹ کیا تھا جی؟ دھرنے کا کہاں سے لایا ہے؟ قادری صاحب کو کون لے کے آیا تھا؟ ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اپارا میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ طاہر صاحب آخری بات کا جواب دے دیجیے گا کہ اس وقت مہنگائی کی جو سچویشن جا رہی ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے سب کچھ، یا اس کو بہتر کتنے عرصے میں آپ کر پائیں گے؟ سر میں تو ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے، یہ تو ایڈمیٹڈ یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ اس طرح ڈٹھائی کے ساتھ یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا،
महंगाई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। मैं अगर किसान हूँ तो मैंने गंदम 1100 में भी मेरी कोई नहीं देता था। नहीं, ये आप कैलकुलेशन तारड़ साहब रुपया, तारड़ साहब मेरी बात सुनिए, ये जस्टिफिकेशन नहीं बन सकती। रुपए की कदर कम हुई है, अगर कुव्वत खरीद बढ़ी है वो एक सेपरेट चीज़ है, वो बढ़ी होती तो रुपए की कदर कम ना हुई होती। रुपए की कदर कम हो गई है, मीनिंग देयर भाई कि सिस्टम अभी हमारा रिवर्स गियर में ही है, अभी फॉरवर्ड गियर में नहीं आ सका। तो बहरहाल आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसमें कोई रिवर्स पोजीशन के चांसेस हैं या अभी ये मजीद बकौल आपके के लोगों की कुव्वती खरीद बढ़ती जाएगी? सर होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। एक तो ये गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी और जब टाइम पूरा होगा इंशाल्लाह ताला, जैसे ये कहते थे कि 5 साल बाद पूछना, 5 साल बाद पूछना कि मुझसे पूछना कि क्या क्या बेहतर हुआ है, मैं बताऊंगा जरूर इंशाल्लाह आपको दोबारा से 5 साल के बाद प्रोग्राम में बुलाएंगे। इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में आपसे पूछेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ। होप फॉर दी बेस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पैगाम है, होप फॉर दी बेस्ट। आप नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें, बेहतरी की उम्मीद रखें। 4 साल में बेहतरी हुई है, ऑल्दो कि नहीं हुई है बट हुई है, तो मज़ीद भी बेहतरी होगी। अल्लाह करे वो वाकई बेहतरी हो। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और या बाकी जो दीगर जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, PDM के हवाले से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि उनकी नालायकी है, नाइत्तफाकी है, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये पैगाम भी बहुत ज़रूरी है, ऑल दो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुआशी सूरत हाल बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने देना है और इनको, जैसे इन्होंने कहा कि हमें 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद पूछा जाएगा, ठीक है नुकसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए अगर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मुकम्मल होने दिया जाए, 5 साल मुकम्मल होने दिए जाएँ, ताकि अगर तो अपनी वर्जन को ये सपोर्ट करते हुए कुछ करके दिखा सकती हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर नहीं कर पाती हैं तो आइंदा के लिए कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आवाम के लिए भी कि अब हमने किसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी नारे के ऊपर, तब्दीली के नारे के ऊपर वोट दिया था, इस वजह से कि इससे पहले जो हालात थे उससे आवाम तंग आई हुई थी, परेशान थी। ये जो बारियां लगी हुई थी, कभी नून लीग की, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और साथ साथ बीच में मार्शल लॉ भी आए, लेकिन इससे तंग होकर तब्दीली की तरफ रुख किया। लेकिन उससे जिस कदर टिसाट अवाम हुई है, तो अब फैसला अवाम नहीं करना है कि अब किस तरफ आगे जाना है। तो मेरा यही एक दफ़ा फिर मैसेज है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने देना चाहिए। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।